جی، مصیبتوں سے بچانے میں صدقہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے؟ دیکھیے چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مخفی صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ چھپا کے دینے والا صدقہ اللہ کے غصے، اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ ہوتا ہے، تبھی تو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے غصے کو ختم کرنا بولے تو ہم صدقہ کرتے رہنا، خیرات کرتے رہنا۔ پھر اور بھی حدیثیں سنیے، ترمذی اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے۔ زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ اے زکریا تم بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی، تمہاری قوم کو بھی یہ عمل کرنے کا حکم دو۔ کیا ہے؟ ان میں سے ایک صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ جو 5 چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ نبی ہیں، تم نبی ہیں، لیکن تم بھی صدقہ کرنا اور تمہارے قوم کو، بنی اسرائیل کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے رہنا، کیونکہ صدقے کی مثال اس شخص کی جیسی ہے۔ صدقے کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے دشمن نے اسے قید کر لیا۔ کسی آدمی کو دشمن پکڑ لیا، ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا اور گردن مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت وہ اپنی جان چھڑانے کی خاطر کہا دشمن سے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دیتا ہوں، لے لے، یہ سب لے کر مجھے چھوڑ دے۔ اس نے سب کچھ دے دیا اور اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ یہ صدقے کی مثال ہے۔ کیسے؟ مصیبتیں آنے سے پہلے اگر ہم لوگ صدقہ دے دیے تو وہ مصیبتوں سے کیسے نجات ملتی؟ جیسے دشمن ابھی گردن ہی مارنے والا تھا لیکن پیسے دے دیا، اپنی جان چھڑا لیا۔ اسی طرح تم صدقہ کرو، خیرات کرو، مصیبتوں سے اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ ہے اس کی مثال۔ تو صدقہ دینے سے ایسے مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی تاثیر بہت عجیب ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی تاثیر بھی بڑی عجیب ہے، اگرچہ صدقہ کرنے والا فاجر یا ظالم بلکہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر صدقہ کرنے والا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ کیسے تاثیر ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ صدقے کے ذریعے قسم قسم کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، جبکہ اس کے گناہ اس کی ہلاکت کا تقاضا کرتی ہے۔ جو صدقہ آ کر اسے عذاب سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ کسی بھی عذاب میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، مصیبتیں آنے کے بعد ہو یا مصیبتیں آنے سے پہلے ہو، جتنا ہم صدقہ کریں گے ہمارے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میرے پاس ہے ہی کیا، میں ہی غریب ہوں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، ہم کیا سمجھتے بھائی میرے پاس اگر 10,000 ہوں گے تو میں 1,000 روپے خرچ کروں گا، میرے پاس 1,00,000 روپے ہوں گے تو پھر میں بھی 5,000 یا 10,000 دوں گا، میں کروڑ پتی بنوں گا تو پھر میں اس وقت ایک مسجد بناؤں گا۔ دیکھو یہ نیت اگر خیر کی ہے، اچھی نیت ہے، اچھی نیت سے آپ ایسی نیت کر رہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ اللہ جلدی سے جلدی اگر میں کروڑ پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے میں اس وقت مسجد بناؤں گا، آپ کی سچی نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں کروڑ پتی بنا تو ہی مسجد بناؤں گا، لیکن جب تک کروڑ پتی نہیں بنوں گا تب تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا، یہ غلط ہے۔ پھر تو کروڑ پتی بنتا نہیں تو خرچ کرتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں۔ جیب میں کتنے ہیں اس میں سے کتنا دے رہا، پرس میں کتنے ہیں اس میں سے کتنا دے رہے، یہ اہم ہے۔ مسجد پوری بنانے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس مسجد کے لیے 100 روپے دینے کی طاقت ہے، دے دو۔ لیکن ہمارے پاس کنجوسی کی انتہا ہو گئی ہے، ہمارے پاس لالچی زیادہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ کبھی میں سفر کرتا ہوں، جب بھی جس جگہ بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے گاڑیاں، مسلمانوں کے عیش و آرام کی زندگیاں، کروڑوں کی پراپرٹیاں ایک ایک کے بارے میں سنتا ہوں، لیکن
افسوس کے ساتھ انہی مالدار لوگوں میں اکثریت کی ایسی بھی بات سنتا ہوں کہ وہ کسی کو ایک 500 روپے بھی خرچ نہیں کرتے, کسی کو خیرات صدقہ نہیں دیتے. اتنے کنجوس کہ ابھی لوگوں کا کھاتے ہیں لیکن لوگوں پر خرچ نہیں کرتے, دوسروں کا کچھ ملے تو بھی کھاتے ہیں. اور اکثر مسلمان, خاص طور سے ہمارے اس شہر میں کئی لوگوں کی بات میں سنا کہ بھائی ایک زمانے میں, کیونکہ ابھی وہ بوڑھے ہو گئے, ابھی تو وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے جاب سے, ان کو پینشن بھی ملتی ہے, پینشن ہی 1-1 لاکھ کا ملتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, بچوں کو امریکہ بھیج چکے ہیں, کوئی لنڈن میں رہتا ہے, پورے گھر ہے, زمینیں ہیں, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, لاکھوں روپے کا پینشن, ہر مہینہ 50-60 ہزار کا پینشن آتا ہے. اکیلا بوڑھا ہے, اکیلی بوڑھی ہے, سب جمع کے رکھتے ہیں. خرچ کرنے کی باری آئے تو 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے, کسی کو صدقہ نہیں کرتے, کسی کو خیرات نہیں کرتے, نہ مسجد کو دیتے, نہ مدرسے کو دیتے, نہ غریب کو دیتے. اور یاد رکھو ہمارے اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا فائدہ ہے, کس میں فائدہ ہے, کون سی اچھی چیزیں, اس لیے زکوٰۃ کا بہترین نظام رکھا. ہر مسلمان اگر سچا بن کے اس کی پراپرٹی کا اگر 2.5% ہر سال نکال کے دیتا نا, اگر زکوٰۃ ہی جو اس کے اوپر فرض ہوا, صدقہ تو دور کی بات, صرف زکوٰۃ ہی اگر وہ نکال کے دیتا نا, تو مسلمانوں کی غریبی ختم ہو سکتی ہے. لیکن آج دینے والے نہیں ہیں, دینے والوں کی کمی ہے. اکثر لوگوں کی بول رہا ہوں, سب کی نہیں, الحمدللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ جن کو دیا, اللہ تعالیٰ جن کو مال بھی دیا اور اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا, جن کا دل بڑا بھی دیا اللہ تعالیٰ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسے دلدار لوگ جو ہیں, جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, تبھی تو الحمدللہ یہ جو بھی دعوت دین کا کام ہوتا ہے, یا غریبوں کی کہیں پر مدد ہوتی ہے, کسی بیوہ کسی یتیم کی مدد ہوتی ہے, مدرسے چلتے ہیں, مسجدیں بنائی جاتی ہیں, یہ سب ہو رہی, تو الحمدللہ ایسے اہل خیر حضرات کے دینے کی وجہ سے, صدقہ و خیرات کی وجہ سے ہی. لیکن میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہر مسلمان جو بھی مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خیرات کرے. تو اب خیرات کون کرے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہی کرے؟ نہیں, مصیبتیں تو مالدار کو بھی آتی ہیں, مصیبتیں تو غریب کو بھی آتی ہیں. تو پھر غریب مصیبتوں سے بچنا بولے تو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے, مالدار 1 لاکھ خرچ کریں گا, مالدار 10,000 خرچ کریں گا, تو غریب ہے تو 1 روپیہ خرچ کر, تو 10 روپے خرچ کر. ٹھیک ہے, ہر مہینہ 10,000 ہی کماتا ہوگا. لیکن ہر مسلمان اگر ایک ٹارگٹ رکھ لے, کیا ٹارگٹ؟ کہ بھائی میری کمائی اتنی ہے, ہر مہینہ اس میں سے میں اتنا % ضرور خرچ کروں گا, اس کے لیے الگ سے نکال دو بس. یہ بہترین طریقہ ہے. نہیں کوئی سامنے آئے تو دیتا ہوں, موقع ملے تو دیتا ہوں. اگر کوئی سامنے آیا مانگنے والا, لیکن اس وقت تمہارے پاس نہیں رہیں گے, میری ماں بہنوں, آپ کے لیے بھی خاص طور سے بول رہا ہوں میں, کیونکہ آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تو ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس آنے کے بعد کیا بولے؟ اے عورتوں, میں تم کو زیادہ دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے. مردوں سے زیادہ عورتیں زیادہ جہنم میں جل رہی تھیں. کیوں؟ ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہو, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقہ زیادہ کرو بولے. دیکھو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جہنم سے بھی اگر بچنا چاہتی ہو تو تم زیادہ سے زیادہ دنیا میں صدقہ کرو بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کو بولے الگ سے صدقہ کرو بول کے. عورتیں کیا سمجھ رہی؟ میرے شوہر دے رہے نا, شوہر دیے تو شوہر کو ملتا فائدہ, تمہارے کو کچھ بھی نہیں ملتا ثواب. یاد رکھو اس چیز کو. ہم لوگ کیا بولتے, سیدھا کوئی بھی مانگنے والا ہے, نہیں ہمارے شوہر نہیں ہے جاؤ, ہمارے بھائی نہیں ہے جاؤ, ہمارے باپ نہیں ہے جاؤ, انہوں آنے کے بعد دے دیتے. نہیں, اچھا ہم کہاں سے دینا؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے نا, ہم تو کماتے نہیں نا, ہم کہاں سے دینا؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ غلط بات ہے. آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے پیسے ہوتے ہیں. شوہر سے آپ لیتی ہیں, ہر مہینہ لیتی ہیں, شادی سے پہلے بھی لیتی ہے پاکٹ منی کے روپ میں. کالج کو جانے کے لیے کیا آپ نہیں لیتی؟ پڑھائی کے لیے کیا آپ نہیں لیتی؟ سفر کرنے کے لیے نہیں لیتی؟ کپڑے خریدنے کے لیے نہیں لیتی؟ جوتے چپل تمام چیزوں کے لیے نہیں لے, ہر چیز کے لیے لیتی ہیں آپ, باپ کے پاس سے, بھائی کے پاس سے, شادی کے بعد شوہر کے پاس سے. لیکن ان میں سے خرچ کرنے کی باری آئے تو نہیں جی, خرچ کرنا خالی ہمارے ابا کا کام ہے, ہمارے شوہر کا کام ہے, میرا کام نہیں ہوتا نا, یہ سب میرے لیے ہے. اس میں سے 10 روپے چلے گئے تو میرے میک اپ کے لیے کم ہو جاتے ہیں. نہیں, دینا نہیں ہے, سب بچا کے رکھنا ہے, سب اپنے کھانے کے لیے رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس جتنا ہے, ٹھیک ہے شوہر ہر مہینہ 50,000 کماتا ہوں گا, انہیں کتنا بھی خرچ کرتا ہوں گا, لیکن اس میں سے آپ کو اگر 5,000 بھی مل رہے ہوں گے, آپ کو ایک مہینے میں 1,000 بھی مل رہے ہوں گے, ہر مہینہ مل رہے ہوں گے, اس 1,000 میں سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ کئی بچیاں ہیں آج
کمانے کے لیے جاتی ہیں شادی سے پہلے بھی، کہیں پر کوئی ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کوئی اسکول میں ٹیچر بن کے ہیں، کوئی کچھ تو بھی کام کرتی ہیں. تو آپ کے کمائی میں سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں تاکہ عورتیں اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. آپ کے اپنے خریدنے کے لیے جو پیسے لیے آپ، یعنی آپ کے اپنے برقعے خریدنے کے لیے، آپ کے اپنے ڈریس خریدنے کے لیے، چپل سینڈل خریدنے کے لیے، وہاں پر باپ کو مجبور بھی کرتے ہو، شوہر کو مجبور بھی کرتے ہو. وہ گھر سے نکلا ایک 500 روپے کی چیز دلانے کے لیے، اچھی دکھی تو اس کو تم مجبور کر کے 500 کی چیز 1000 کی بھی ہے تو لے لیتے، دلا لیتے، ضد کر کے لے لیتے اس کے پاس سے. لیکن کیا اس طرح ضد کر کے ایک 200 روپے بچا کے کبھی خرچ کریں؟ ہمارے پاس خرچ کرنا بولے تو جاتے جاتے کون تو بھی فقیر آیا تو ذرا ایسا پرس میں دیکھ کے چلر کچھ تو بھی ہے تو روپیہ 2 روپے، زیادہ سے زیادہ 5 روپے، نہیں تو 10 کی نوٹ نکلی بولے تو بہت بڑی چیز ہے بھائی، 10 روپے خرچ کرے، 10 روپے. بھیک مانگنے والا بھی بولتا، وہ پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کا دل اتنا بڑا ہے. کئی بھکاریوں کو سنا میں کہ نہیں بھائی تمہارے مسلمانوں کے محلے میں جاتا نہ 5 روپے سے کم تو نہیں دیتے جی کون بھی، کیونکہ غیر مسلمان تو وہ بھی بہت زیادہ کنجوس، روپے 2 روپے سے زیادہ نہیں دیتے. تو مسلمان سمجھے کہ میں 5 روپے دیا، 10 روپے دیا، بہت بڑی چیز. ہر مہینہ کتنا دے رہے؟ یاد رکھو حقیقت میں یہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہر مہینہ ایک ٹارگٹ رکھ لو کہ بھائی مجھے اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے بس. تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آتا، آپ کی کتنی مصیبتیں دور ہوتی، آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہوتی، اور اس کی وجہ سے اللہ اور کتنی برکت دیتا آپ سوچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہوتا، نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال پاک ہوتا. کیسے پاک ہوتا؟ ایک مثال بھی ہم ہمیشہ سنتے ہیں، جہاں پر پانی کسی گڑھے میں رک جاتا نا، رکے ہوئے پانی میں وہ کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں مکھیاں مچھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گندا بن جاتا جو پانی رک جاتا کسی گڑھے میں. لیکن جو پانی آپ ندیوں میں دیکھتے ہیں، سمندروں میں دیکھتے ہیں، جو بہتے رہتا، بہتا ہوا پانی پاک رہتا ہمیشہ. آپ کا مال بھی اگر آ کے رک گیا تو اس کیچڑ کے گڑھے کی طرح ہے، وہ گندا بنتے جا رہا، کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ نقصان دینے والا بن جاتا. لیکن ایک ہاتھ سے آیا، ایک ہاتھ سے آپ خرچ بھی کرتے رہے تو آپ کا مال صاف رہتا، پاک رہتا، اور اللہ تعالیٰ دیتے رہتا، دیتے رہتا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کی اپنی کمائی سے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور میں کئی مثالیں دیتا ہوں خرچ کرنے کے تعلق سے. یاد آئی بات تو آپ لوگوں کے سامنے، بس یہ آخری بات ہے، یہ بول دے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ صدقہ اور خیرات، مصیبتوں سے بچانے والی چیز، یہ صدقہ ہے، یہ آخری چیز ہے آج کی. تو صدقے کے تعلق سے سوچو آپ. تو میں بول رہا تھا کہ آج ہم لوگ خرچ کرنے میں، دوسری چیزوں کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہر مہینہ اگر میں بولوں کہ بھائی ہر مہینہ میں آپ سے 500 روپے چاہتا ہوں، ہر مہینہ مجھے دعوت دین کے لیے کم از کم 500 روپے دو بھائی، بہت بھاری چیز دکھتی. 500 روپے دینا، ہر مہینہ 1000 روپے دیو بھائی. 1000 روپے کتنی بھاری چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر اس کو دوسرے اینگل سے سوچیں گے، ہماری اگر سوچ کو بدلیں گے، ٹھیک ہے جی، ہر مہینہ کم از کم 300 روپے دو. 300 روپے کیا کرے تو آتے. 300 روپے کو اگر ڈیوائڈ کرو ایک مہینے میں، روزانہ 10 روپے بنے. 500 روپے کو اگر ڈیوائڈ کرے تو آپ کے روزانہ 15 روپے بھی نہیں بنتے. 10 روپے، صرف 10 روپے کم از کم آپ دعوت دین کے کام کے لیے روزانہ 10 روپے میں دوں گا یا دوں گی، نیت کر کے الگ سے رکھو، ہر مہینہ 300 روپے ضرور دینے والے بنتے. وہ روزانہ آپ کے صرف 10 روپے، وہ 10 روپے کا آج آپ کے بچوں کو 2 چپس کے پیکٹ دلاتے، 2 صرف 5-5 روپے کے. ایسے آپ کے بچے روزانہ کئی پیکٹس کھا لیتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے بچے کو خالی ایک چپس کی پیکٹ کی قیمت نہیں دے سکتے. سگریٹاں پینے والے خالی بیٹھ کے روزانہ 50 روپے کا سگریٹ پی لیتا انہیں خالی. تمہارے بچے خالی بائک پہ گھومنے والے جا کے ایک دن میں پیٹرول بنک میں خالی گاڑی ٹھہرایا تو 500 روپے کا پیٹرول دلا دیتا. ایک مرتبہ آپ لوگ ہوٹل کو گئے تو 2000 روپے سے کم بل نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کھانا کھائے تو 2000، وہ بھی کم سے کم کی بات بول رہا ہوں میں. آپ لوگ اس طرح سوچو، ایک دن اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر کو جا کے آنا بولے تو آٹو میں 50 روپے آپ کے ایزی، خالی 50 روپے ایک دن. خالی رشتہ دار ایک دن خالی بازار کو جا کے آنے کے لیے آٹو کا کرایہ آپ کا 50 روپے ہو جاتا. آپ کی ترکاری خریدنے کے لیے کتنے جا رہے ہیں، آپ کے ڈریساں خریدنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جو آپ خرچ کر رہے، اس کے مقابلے میں آپ کو روزانہ 10 روپے دینا بھاری پڑ جائے گا.
آپ لوگ اس طرح سوچیں گے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے. کتنے بیوہ، کتنے یتیم، کتنے غریب، کسی ایک کے ذمے آپ لے لیے کہ بھائی یہ فلاں بیوہ ہے، میرے رشتہ داروں میں ہے، میرے پڑوس میں ہے، ہر مہینہ کم از کم 500 روپے اس کے لیے نکالنا ہی نکالنا ہے. بس کسی بھی صورت میں میری کوئی ضرورت ہے تو اسے روک لوں گا، روک لوں گی. میری نیت تھی 1000 کا کپڑا خریدنا، ہینڈ بیگ خریدنا ہے، 500 روپے کا اچھا دکھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میری خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے کچل لوں. یہ نہیں تو اس سے کم والا 300 کا خرید لوں، لیکن 200 روپے بچا کے میں غریب کو ضرور دوں. ایک میری جیسی ایک بیوہ عورت ہے بیچاری، بہت مشکل سے زندگی گزار رہی، میرے خالی ہینڈ بیگس، میرے سینڈل کے لیے ہر مہینہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، میرے خالی میک اپ کے لیے اتنا خرچ ہو رہا جو کہ فضول میں جا رہا. اگر میری تھوڑی سی خواہش کو کچل لوں، اس میں پیسے بچا لوں اور ایک بیوہ کی، ایک یتیم کی میں مدد کر دوں، آپ کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں ایسا؟ کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں ایسا دے کر دوسروں کا اور خود کا بھی. خود کو مصیبتوں سے بچاؤ گے، خود کو آفتیں اور پریشانیوں سے بچاؤ گے، اور خود کو برکت کا دروازہ اور بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کھول دے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بچا بچا کے تھوڑی تھوڑی چیزیں چھپا چھپا کے رکھنے سے ہمارے پاس بہت جمع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو یا تمہارے کو کوئی کسی بیماری میں مبتلا کر دے، ایک مرتبہ اگر جا کے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، ایک ہی دن میں آپ کے 5 سے 6 ہزار روپے غائب. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہر مہینہ 500 روپے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیماری سے آپ کو بچا لے، آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچا لے. ہو سکتا ہے ایسی ایسی بیماریاں لاکھوں روپے ڈال دے رہے ہم ہاسپٹلس میں جا کے، بچا بچا کے رکھے، لاکھوں روپے ایک ہی مرتبہ چلے گئے، 8 دن میں لاکھ روپے چلے گئے. اس سے بہتر ہے کہ ہر مہینہ ایک 500 ارادہ تو کر لیں، ہر مہینہ 1000 روپے ارادہ تو کر لیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. آج کے دور میں چھوٹا بچہ جا رہا، خالی 2nd کلاس 3rd کلاس پڑھنے والا بچہ 500 روپے کی نوٹ لے کے جا رہا دکان میں بسکٹ خریدنے کے لیے. پیسوں کی کمی نہیں ہے آج، بچے دے دے رہے، ماں باپ دے دے رہے بچوں کو ایسا پیسے. جا رہا انہیں 500 سے کم نہیں لے کے جا رہا، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں آج. بچہ ضد کرے تو کتنے نہیں دیتے ہم لوگ پیسے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو، دعوت دین کے کام کو خرچ کرو بولے تو یہ ہم سے نہیں ہوتا.